اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ قرآن کریم کی اس مبارک آیت میں جس کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کے یا جو امانت کے حقدار ہیں ان کے سپرد کی جائے، امانت داروں کے سپرد کی جائے، امانت جو امانت کے حقدار ہیں ان کے سپرد کی جائے۔ امانت اگر امانت داروں کے سپرد کی جائے گی تو معاملات بخوبی چلیں گے، اور اگر امانت نااہلوں کے سپرد کی جائے گی تو جو بنے ہوئے معاملات ہیں وہ بھی بگڑ جائیں گے۔ جولائی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی آج 16 تاریخ ہے، اور آگے چل کر 24 تاریخ کو کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے کو ہیں، اور شاید ہی ہم میں سے کراچی کا رہنے والا کوئی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے غافل ہو۔ سب کو معلوم ہے گلی کوچوں کے اندر اور محلوں کے اندر، ہوٹلوں پر، جگہ جگہ پر یہ جو جھنڈے اویزاں کیے جا رہے ہیں اور یہ جو پوسٹر وغیرہ، بینر وغیرہ لگائے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کے ترقیاتی کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں پیش خیمہ ہیں کہ 24 تاریخ کو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں۔ اب یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اس کو ہم سیاست کا میدان کہتے ہیں، الیکشن کے معاملے کو ہم سیاست کا میدان کہتے ہیں، اور بدقسمتی سے گزشتہ کچھ عرصے کے اندر جب سیاست کے میدان کے اندر جو سیاسی لوگ ہیں ان سیاسی لوگوں کے غلط اور منفی نظریے کی وجہ سے یہ لفظ سیاست اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر لفظ سیاست کوئی نیک آدمی اپنے لیے منتخب کرنا، اپنے آپ کو سیاسی کہلوانا یا سیاست کے اندر جانا پسند نہیں کرتا، بلکہ سیاست کو معاذ اللہ، یعنی یوں کہا جائے جو لوگوں کی ذہنوں کے اندر جو بات ہے کہ جب لفظ سیاست بولا جاتا ہے تو اس کا دوسرا نام مکر و فریب، سیاست کا دوسرا نام جھوٹ، سیاست کا دوسرا نام الزام تراشیاں یا سیاست کے دیگر نام رکھے ہوئے ہیں۔ اور بعض جو دیندار طبقہ ہے وہ سیاست کو دین سے خارج سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے یا دین سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر اسلام سے سیاست کو نکال دیا جائے تو اس کا تو موٹا سا مطلب یہ ہوا کہ جس اسلام کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کرتا ہے، اس اسلام سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ سیاست کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو گویا کہ وہ اسلام خاموش رہے گا، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اسلام ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش میں جانے تک کے تمام مسائل ہمیں بتلاتا ہے۔ تو دین اسلام صرف نماز، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا نام نہیں، بلکہ جس طریقے سے یہ بھی احکامات ہیں ان کو سیکھنا اور عمل کرنا ضروری ہے، اور ان کو سیکھے بغیر عمل کرنے والا جس طریقے سے غلط ہے، اسی طریقے سے سیاست کا میدان بھی، اس کے متعلق بھی دین کے اندر تعلیمات موجود ہیں، اور اگر کوئی بندہ سیاسی معاملات کو سیکھے بغیر اگر اس میدان کے اندر کودتا ہے تو وہ بندہ غلط کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، سیاست کے متعلق یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں، ہمارا پیغمبر بیک وقت مختلف حیثیتوں کا مالک تھا۔ اگر ہمارا پیغمبر گھر کے اندر موجود ہے تو وہ بچیوں کے والد کے روپ میں بھی ہیں اور اپنے ازواج کے شوہروں کے روپ کے اندر بھی ہیں۔ وہی پیغمبر جب مصلی پر آتے ہیں تو لوگوں کے امام بن جاتے ہیں، وہی پیغمبر جب میدان جہاد کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر
مسلمانوں کے لیے کمانڈر بن جاتے ہیں. وہی پیغمبر جب کہیں پر معاہدہ وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو معاہدات وغیرہ ہوتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے جو معاملات ہوتے ہیں یا جن معاملات کا تعلق خالصتاً دنیاوی معاملات سے ہوتا ہے ان معاملات کے اندر بھی پیغمبر ہمیں سرگرم نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں پہلا سپارہ کھول کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. آدم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو نائب کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ چاہتے ہیں زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق نظام چلنا شروع ہو جائے، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. پھر 18ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے اگر ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کر لو اللہ تمہیں زمین کے اوپر خلافت دے دے گا. مطلب زمین کا اللہ تمہیں وارث بنا دے گا کہ زمین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کی جو مطلب اختیارات ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے. تو جب اختیارات ہاتھ میں آئیں گے تو مطلب کیا ہوا کہ تم امت کے یا اس حکومت کے یا تم اس ملک کے لیڈر بن جاؤ گے اور بڑے بن جاؤ گے. اسی کو تو سیاست کہا جاتا ہے. لیکن موجودہ زمانے کی سیاست نے لفظ سیاست کو بہت گندا کر دیا. اس کی وجہ سے کچھ طبقہ ہمارا ایسا جن کو الف سے با کا پتہ نہیں ہے جب بات سیاست کی جاتی ہے ان کے پیٹ میں مرول اٹھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے نماز روزے کا. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمارا دین عالمگیر مذہب ہے اور جو چیز عالمگیر ہوتی ہے اس کے اندر سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے مذہب کے اندر دنیاوی اور دینی تمام تر معاملات موجود ہیں. تو سیاست بھی دین اسلام سے خارج نہیں ہے. جب خارج نہیں ہے تو جیسے نماز کا سیکھنا، روزے کا، حج کا، ان کے مسائل کا سیکھنا ضروری تو سیاست کا سیکھنا بھی ضروری ہے.